بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہے۔ امتحان وغیرہ میں کامیابی کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ کسی ساتھی نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ امتحانات ہو چکے ہیں اور اس طرح کچھ باقی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم امتحانات میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے نمبر اچھے آ جائیں اور ہم فیل ہونے سے اور اس طرح ناکام ہونے سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے بہت زبردست عمل ہے، ایک امتحانات میں کامیابی کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ اسی طرح کوئی انٹرویو وغیرہ کہیں دینے کے لیے جا رہے ہو یا کسی نے دیا ہے اور انتظار میں ہے کہ اب لیٹر آئے گا تو پھر میں کسی جاب میں چلے جاؤں گا، اور اس کا انتظار میں ہے، ابھی تک کوئی خبر نہیں آیا کہ یہ اس جاب والوں نے سلیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پریشان ہے۔ تو دوستو، اس پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس انٹرویو میں کامیاب ہو جائے، اور انسان اسی طرح کہیں کسی امتحان دینے کا ارادہ ہے اور کوئی انٹرویو دینے کا ارادہ ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انٹرویو کیا ہے، دیا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ امتحان دیا ہے تو اس کے بعد بھی عمل کر سکتا ہے، اور امتحان دینے کا ارادہ ہے یا کچھ دن باقی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت مجرب عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی بہت نصرت اور مدد انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اللہ جل شانہ انسان کی بہت مدد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک زبردست وظیفہ ہے، اور بہت لوگوں کا اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے مسائل کو حل بھی کر دیا، امتحان میں بھی لوگ کامیاب ہوئے اس کے ذریعے سے، اور اسی طرح انٹرویو میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں پھر بعد میں خوشی کی وجہ سے کارگزاری بھی سنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو، یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ انشاءاللہ یہ امتحانات میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور اس طرح انٹرویو وغیرہ میں بھی اللہ جل شانہ کامیاب فرمائیں گے۔ دوستو، عمل کون سا ہے؟ انشاءاللہ وہ عمل ہم بتائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ امتحان وغیرہ میں کامیابی کے لیے، اس طرح انٹرویو وغیرہ میں کامیابی کے لیے قرآنی ایک آیات ہے، سورہ انفال آیات 62 اور پارہ 10۔ سورہ انفال آیات 62 اور پارہ 10۔ وہ کون سا آیات ہے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ فتح اور کامیابی کے لیے یا امتحان میں آسانی پرچوں کے لیے یہ عمل 7 مرتبہ روزانہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، پھر یہ عمل 7 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح جلدی اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو 41 مرتبہ کرے، یعنی اس آیات کو 41 مرتبہ پڑھے، اول بھی درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درمیان میں اس آیات کو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس آیات کو 41 مرتبہ پڑھے، آخر میں پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ کب کرے؟ بندہ یہ ہر وقت کر سکتا ہے، دن میں 1 مرتبہ اس عمل کو ضرور کرے، صبح کرے، شام کرے، دوپہر کو کرے، مغرب کو کرے، عشاء کو کرے، لیکن اس کا سب سے زبردست وقت جو ہے وہ فجر کے نماز کے بعد ہے یا عصر کے نماز کے بعد ہے۔ یہ دونوں بہت قبولیت کے وقت ہیں، اور یہ دونوں بہت اللہ جل شانہ کے مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے اوقات ہیں۔ ان دونوں اوقات کے بہت فضائل آئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب ان دونوں وقتوں میں ایسے مجلس کے ساتھ بیٹھ جاؤں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو دنیا اور ما فیہا سے مجھے زیادہ پسند ہے، دنیا و ما فیہا سے مجھے زیادہ پسند۔ یہ بہت ایسے اوقات ہے کہ یہ بہت جلد دعا کو قبول کرنے والی ہے۔ تو اس طرح ہم اس عمل کو، یعنی اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درمیان میں یہ آیات پڑھے 41 مرتبہ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اس وظیفے کو دوستو خود کریں۔ اگر کسی نے آپ لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ میں نے امتحان دیا ہے اور اس میں کس طرح کامیاب ہو جاؤں، اور اس کو فکر ہے، غم ہے، تو نماز پڑھے، نماز کے بعد نفل بھی پڑھے، دعا بھی مانگے، اور یہ عمل کرے۔
ہر نماز کے بعد اگر کرنا ہے تو پھر 7 مرتبہ کرے، اول آخر درود شریف پڑھے 7 مرتبہ اور درمیان میں یہ کرے۔ اور اگر دن میں 1 مرتبہ کرنا چاہے تو دن میں 1 مرتبہ 41 مرتبہ کرے، 41 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔